مقصد چسکا یا مزہ نہیں ہوتا، اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ دین سیکھے عمل کرنے کی نیت سے، تاکہ مجھے کچھ پتہ چلے، مجھے جتنا پتہ چلے گا میں اس پہ عمل کرتا رہوں۔ بلکہ سارے صحابہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام قرآن مجید کی 10 آیتوں سے زیادہ نہیں سیکھتے تھے ایک وقت میں۔ ایک وقت میں صرف کتنا پڑھتے قرآن؟ 10 آیتیں، اس سے زیادہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا سنیے، بڑی توجہ کرنے کی بات ہے، کیوں پڑھتے تھے 10 آیتیں اور زیادہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ وہ 10 پڑھتے، پھر ان کو یاد کرتے، زبانی حفظ کرتے، پھر ان 10 آیتوں کا مطلب سمجھتے کہ ان میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ جتنے تک ان 10 آیتوں کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر لیتے تھے، اس پہ عمل جتنے تک نہیں کر لیتے تھے، مزید قرآن نہیں پڑھتے تھے، مزید قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ عمل نہ ہو تو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، تو وہ تھوڑا پڑھ لیتے تھے لیکن پڑھتے عمل کے لیے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اس عمل کے جذبے کو سرے سے خارج کر دیا ہے ہر معاملے میں، حالانکہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی عمل ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہی عمل میں کے لیے ہے، اللہ نے ہماری فطرت میں عمل کرنا رکھ دیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، انسان کی فطرت میں مشقت رکھ دی ہے، محنت رکھ دی ہے، یہ محنت نہ کرے فضول بیٹھ نہیں سکتا۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ حرکت کرنا چاہتا ہے، میں کچھ نہ کچھ کروں، کچھ نہ کچھ کروں، کچھ نہ کچھ کروں، فضول فارغ انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ حتیٰ کہ جو برے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں اپنے ان برے کاموں کے پورا کرنے کے لیے بھی کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، کچھ کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ تو اچھا کرو یا برا کرو، محنت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی۔ اب اللہ اس محنت کا رخ سیدھا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ جو تیری فطرت میں ہم نے محنت اور عمل کا جذبہ رکھا ہے نا، اسے غلط استعمال کر کے میری ناراضگی مول نہ لینا، بلکہ اس محنت کی عادت کو، عمل کی فطرت کو تو میری ملاقات کے شوق میں استعمال کر۔ تو جتنا نیک عمل کرنے کی مشقت زیادہ کرے گا، اتنا ہی میں اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو ان شخصیات کا میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ہم جب کریں نا صحابہ کا، تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے جی؟ عمل۔ ان سے کچھ سیکھنے کو ملے ہمیں، ورنہ صرف شان پڑھ کے بندہ کام ختم کر دے، فلانا ایسے تھا ایسے تھا ایسے، ٹھیک ہے ان کا ایک تعارف تو ہو جائے گا آپ کو، لیکن تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، یہ گزر گیا، ان کے کام وہی کچھ آئے گا جو انہوں نے کمایا، جو عمل کیا وہ اس کا فائدہ انہی کو ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں تو فائدہ ان کے عملوں کا نہیں ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ان عملوں کا ہوگا جو تم خود اپنے ہاتھ سے کرو گے۔ تو جو انسان جو کچھ کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا، ان کے عملوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ہمیں فائدہ تب ہوگا جب ہم خود عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو مقصد سمجھ آ گیا نا جی آپ کو؟ طالب علم حضرات، بچے میری طرف توجہ کرو، درس قرآن سننے کے لیے آئے ہو کہ خراب کرنے کے لیے آئے ہو؟ خاموشی سے بیٹھو، کوئی بچہ ہلے نہیں، ادھر میری طرف دیکھو۔
ساری ٹیم اکٹھی کی تھی وہ دن سے. بہرحال باللہ من الشیطان الرجیم. توجہ کرو، لمبی بات نہیں کرنی انشاءاللہ، ہم نے جلدی جلدی درس ختم کرنا ہے آج. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. ایک مرتبہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف چمکتے ہوئے آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ دیکھا. جس طرح صاف آسمان ہو تو بڑے ستارے، جھرمٹ ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے آسمان ستاروں سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس آسمان کے ان ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی بندے کی ہوں گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم عمر، ہاں ہوں گی. میرا صحابی، میرا یار عمر بن خطاب ہے کہ اس کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو آنکھ چھوڑو، زور سے کہیں. ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. سیدہ کائنات نے جو سوال کیا تھا نا، وہ اور سوچ کے کیا تھا. وہ حضرت عمر کا نام نہیں سننا چاہتی تھی، ان کے ذہن میں تھا کہ میرے باپ کا نام آئے گا، ابو بکر کا. یہ ان کی بیٹی ہے نا، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہیں. یعنی حضرت ابو بکر حضور کے سسر بھی لگے. تو وہ سننا چاہتی تھی کہ میرے باپ کا نام آئے گا، کیونکہ ہر معاملے میں پہلا نمبر میرے باپ کا ہوتا ہے. تو فوراً بول پڑی، این حسنات ابی، این حسنات ابی، یا رسول اللہ پھر میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگر اتنی بھرا ہوا آسمان ستاروں کا ہے اور یہ نیکیاں عمر کی ہیں اتنی، تو این حسنات ابی، میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اللہ. حضور نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم اپنے باپ کی بات کیا کرتی ہے؟ عمر کی یہ ساری نیکیاں مل کر بھی تیرے باپ کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کی نیکیوں کا اتنا وزن ہے، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. اللہ اللہ. ان کی ساری نیکیاں مل کر بھی، حضرت عمر کی ساری نیکیاں مل کر بھی ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اصل میں دل کا جو ایک اخلاص ہوتا ہے نا، اور جو تڑپ ہوتی ہے، وہ بعض اوقات بڑی وزنی کر دیتی ہے عمل کو. کثرت مطلوب نہیں ہوتی کہ زیادہ ہو، ہاں چیز تھوڑی ہو لیکن وزنی ہو. تو وہ مثال، اب یہ پورا حال بھرا ہوا ہو روئی کا، اور دوسری طرف سے پتھر کی کوئی ایک چٹان ہو، تو وہ تو سائز میں چھوٹی ہوگی لیکن حجم میں، وزن میں، اس پوری روئی کے اس گودام سے بھی زیادہ اس کا وزن ہو سکتا ہے. تو حجم جو ہے نا، حجم یعنی حضور فرمانا یہ چاہتے تھے کہ یہ بھرا ہوا آسمان حجم میں تو بہت لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں. فرمایا اصل چیز تو یہ ہے کہ نیکی میں وزن پیدا ہو اخلاص کے ذریعے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن وزنی اتنی ہو کہ ہر کسی سے آگے نکل جائے، ترازو کا پلڑا جھک جائے اگر وہ رکھی جائے تو. سبحان اللہ.
اللہ اللہ، وہ جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا تھا نا، چندہ کیا تھا، اس موقع پہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ اب وہ حجم میں تو وہ زیادہ تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا سامان دیا، پورے گھر کا سامان دے دیا۔ لیکن وہ سامان چونکہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر چکے تھے، اب وہ بچا کھچا تھا، تھوڑی سی گٹھڑی باندھ کے لائے تھے۔ دیکھنے میں تو فاروق اعظم کا مال زیادہ تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مال تھوڑا تھا، لیکن وہی بات آ گئی، وزن زیادہ تھا، حجم زیادہ تھا، اخلاص زیادہ تھا۔ وہ لے کے آئے، ظاہر میں مال تو ان کا زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی بھرنے کی تڑپ جو ہے وہ ابو بکر کی زیادہ ہے، وہ ابو بکر کی زیادہ۔ کیوں بھلا؟ وہ گھر کا آدھا لے کے آئے ہیں اور یہ گھر کا پورا لے کے آئے ہیں۔ تو اگر تھوڑا ہو لیکن وہ آدھا یا تھوڑا، وہ وزن نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا تو یہ جائے گا وہ جتنا بھی لے کے آیا ہے پھر بھی آدھا لے کے آیا ہے، یہ اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ہے پھر بھی سارا، تو یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، این حسنات ابی، ابو بکر صدیق کی نیکیوں کے بارے میں ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رسول اللہ سے سوال کرتی ہے، میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئیں، ان کا کیا بنا؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں، اے عائشہ تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف ہو اور عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہو تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وجہ ہے، فاروق اعظم کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارا سردار ہے۔ میں نے کئی موقعوں پہ کوشش کی ہے کہ میں اس سے اگلا نمبر لے جاؤں، لیکن میں ہمیشہ ناکام رہا ہوں۔ ہر موقع پہ پہلا نمبر ہوتا تھا تو ابو بکر صدیق کا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، تو یہ ان کی زندگی ہے۔ حالانکہ ابو بکر فی الجنہ کی وہ خوشخبری تو ان کو مل چکی ہے نا، عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی ہیں جنہیں دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم جنتی ہو، ان میں سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر انت فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے۔ تو اچھا تو تھوڑا جا عمل کر لئیے تھے، اس تے تکیہ کر کے بیٹھ گئے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا کو حاجی نمازی پرہیزی ہو گیا ہوں، عمل پھر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں کہہ دیا گیا کہ تو جنتی ہے، لیکن پھر بھی عمل کرنے کی ان کی شوق دیکھیے۔ ایک اور حدیث سنیے، ایک موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محفل میں ابو بکر بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں کے نام ان کے عملوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیے گئے۔ اللہ، پھر جو بندہ جس عمل میں زیادہ محنت کیا کرتا تھا وہ اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ مثال ایک باب الصلاۃ ہے، بھئی اس سے وہ گزریں گے جو نمازی تھے، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس سے وہ گزریں گے جو روزے دار ہیں۔ ایک کا نام باب الصدقہ، اس سے وہ گزریں گے جو صدقہ خیرات کرتے تھے۔ مختلف نا اعمال کے اعتبار سے نام تقسیم ہے۔ حضور کی زبان سے یہ فرمان ابو بکر صدیق نے جس وقت سنا ہے، ایسے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا،
اور اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ہر دروازے سے وہی گزرے گا جو اس عمل کے کرنے والا ہوگا، لیکن کیا کوئی بندہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا کہ جنت کے سارے دروازے اسے اپنی طرف بلاتے ہوں گے؟ یعنی جنت کا دروازہ خود بلائے گا، نمازی تو ادھر آ میرے اندر سے گزر، اور روزے دار تو ادھر آ میرے اندر سے گزر۔ تو کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ ہر دروازے سے اسے ندا آتی ہوگی، ہر دروازے سے اسے بلاوا ہے؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے آپ کی امت میں؟ اس موقع پہ میرے نبی کریم فرماتے ارجو ان تکون ہوا، ارجو ان تکون ہوا، ابو بکر مجھے گمان ہے بلکہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ تو ہی ہوگا، وہ تو ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں پھر ان کی عمل میں ان کی شوق کتنی تھی کہ اتنے عمل کر گئے، اور ہر عمل اتنا زیادہ کر گئے، اور جنتیوں کو نمازیوں کو ایک دروازہ بلا رہا ہوگا، صدقہ کرنے والوں کو ایک بلا رہا ہوگا، کسی کو 2 بلا رہے ہوں گے، کسی کو 3 دروازے، کسی کو 4 دروازے، لیکن وہ اکیلا ابو بکر ہی ہوگا کہ جنت کا ہر دروازہ اسے بلائے گا اور کہے گا میرے اندر سے داخل ہو جا۔ یعنی بشارتیں مل چکی ہیں جنت کی، لیکن پھر بھی سست نہیں ہوئے، عمل برقرار ہے، اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ عمل سے ہی تو سب کچھ ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ تو بیکار انسان ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ بیکار انسان ہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی زندگی کا اسے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، اور میرے یارو مجھے یہ تو بتاؤ آج کے دن روزے سے کون ہے؟ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی ایک دن حضور نے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، فوراً ابو بکر صدیق نے انگلی کھڑی کی اور کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سنیے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اور فرمایا فَمَن تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً، اور میرے یاروں مجھے یہ بتاؤ آج کے دن کون بندہ تم میں سے جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہے؟ جنازہ پڑھنے کون گیا ہے؟ کسی مسلمان کا، مطلب وہ بھی ایک نیکی ہے نا۔ حدیث میں نہیں آتا کہ اگر جنازہ پڑھا جائے، کسی مسلمان پہ جنازے کی نماز پڑھی جائے تو 1 قیرات نیکیوں کا ملتا ہے۔ 1 قیرات ایک پہاڑ، بڑے پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اور جو جنازے کے بعد دفن کفن اس کے دفن میں بھی شریک رہے، بعد میں اسے اس کی تدفین والے عمل میں بھی شریک رہے آخر تک، تو اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ مثل الجبلین العظیمین، 2 قیرات مطلب 2 بڑے پہاڑوں جتنا اجر اور ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔
تو ایک بہت بڑا عمل ہے جنازہ پڑھنا. ویسے بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. فَمَن تَبِعَ مِنكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً، کون بندہ تم میں سے ہے جس نے آج کے دن جنازہ پڑھا ہے کسی مسلمان کا. قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا یا رسول اللہ. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے جنازہ مسلمان کا. سبحان اللہ. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. تیسرا سوال میرے نبی نے فرمایا آج کے دن کون بندہ ہے تم میں سے جس نے کسی بھوکے، کسی غریب، کسی محتاج مسکین فقیر کو کھانا کھلایا ہو. یہ بھی بہت بڑا اجر ہے نا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا. ہمارے یہاں رسمیں چلتی ہیں دعوت کی، سارے امیروں کو بلایا، غریب بیچارے باہر ہاتھ میں وہ اپنا برتن لیے، وہ کبھی کسی طرف جاتے ہیں کبھی کسی دروازے کی طرف آج کل دعوتوں میں اسی طرح نہیں ہوتا. مانگنے والے بیچارے کبھی کسی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی طرف سے ایک بوٹی دے دو، ایک روٹی دے دو، تھوڑے سے چاول دے دو، تھوڑی سی کی، یعنی غریب بندہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے اور امیر بیٹھ کے دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بدترین دعوت ہے وہ دعوت جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کا خیال نہ کیا جائے. اس دعوت کو میرے نبی نے کیا قرار دیا؟ بولو، بدترین دعوت جس میں صرف امیروں کو بلائے. اور آج کی ہماری دعوتیں ہر بندہ اسی طرح کرتا ہے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دعوت کا یہ مقصد تھا کہ آپ اپنے من کے پسندیدہ بندے وہی بلاؤ جن سے کچھ آپ کو ذرا آپ کی کاپی میں جو لکھا جائے وہ ذرا گرم گرم لکھا جائے. یہی مقصد ہوتا ہے؟ نہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بڑی نیکی. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ مشہور صورت ہے، اس میں بڑی وعید سنائی گئی ہے ان لوگوں کو جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ان کے لیے جو عذاب کا تذکرہ ہے، عذاب ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، سزا ہے ان کے لیے. اللہ 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 اللہ. اور یہ ثواب بھی بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جب فیصلے ہو چکے ہوں گے جنت جہنم کے، ایک جلتی بندہ جہنمیوں کے قریب سے گزرے گا. اچانک ایک بندہ اسے گزرتے ہوئے کو روکے گا، بھائی جان ایک منٹ بات سننا. وہ رکے گا، جنتی رکے گا اس جہنمی کے کہنے پر. تو اسے کہے گا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں نے نہیں پہچانا. تو کون ہے؟ تو خود بتا کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن میں نے تجھے دیکھا تو مجھے یاد آیا، مجھے پہچان ذرا میں کون ہوں. وہ کہتا ہے میں نے نہیں پہچانا. وہ کہے گا میں وہی تو ہوں جس نے تجھے دنیا کے اندر بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تھا. تو جنت میں جا رہا ہے اپنے عملوں کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے تیرا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن میں تو پیچھے رہ گیا. اب کرنا سفارش اللہ سے میرے حق میں نے تیرے ساتھ دنیا میں بھلا نہیں کیا ہوا. وہ کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے. حدیث میں لفظ آتا ہے وہ اسے کہے گا، مختلف
لوگ ہیں نا اپنے اپنے عملوں کا اسے تذکرہ کریں گے. ایک کہے گا کیا میں نے دنیا میں تجھے وضو نہیں کروایا تھا؟ وضو نہیں کروایا تھا، یعنی یہ بھی ایک نیکی ہے کہ کسی کو وضو کروا دیا جائے. تو کھانا کھلانا تو بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے. اس لیے وہ کہے گا تو بھوکا تھا، میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا، تو کرنا سفارش اللہ سے. چنانچہ وہ جنتی بندہ اس جہنمی کے حق میں اللہ سے سفارش کی اجازت چاہے گا. اجازت ملنے پہ اس کی سفارش قبول ہو جائے گی اور اس جہنمی کو چھوٹے سے عمل کی بنیاد پہ جنت کا داخلہ مل جائے گا. تو ہم ان چیزوں کو چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں، عام سمجھتے ہیں. ہم خود سیر ہو کے کھاتے ہیں اور پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے. میرے نبی نے فرمایا بدترین کھانا ہے وہ جس میں شوربہ کم رکھا گیا ہے اور خود تو سیر ہو کے بندے نے کھا لیا ہے لیکن ہمسایہ بھوکا پڑا ہے. فرمایا بدترین کھانا ہے. فرمایا اس میں پانی ڈال کے اس کا شوربہ بڑھاؤ تاکہ خود بھی کھاؤ اور تمہارے پڑوسی بھی کھائیں. ایک گلا دسیاں وجن تو لوگ آتے ہیں تبلیغی بیان ہیں. تبلیغ کافروں کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی تو ایسا نہیں کرنی. یہ اخلاق صرف غیر مسلموں نے اپنانے ہیں، ہم نے اسی طرح کا کورا کے کورا رہنا ہے. ہم نے بھی یہ چیزیں پیدا کرنی ہے. ہم اپنے اس ایمان کے بوٹے کے ساتھ یہ پھل پھول جتنے تک نہیں لگائیں گے اتنے تک ہرا بھرا نہیں ہوگا. اللہ 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 اللہ. درود شریف پڑھو بھائی سارے. اللہم صلی علی محمد. فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. اس وقت میرے نبی کریم نے تیسرا سوال کیا، آج کے دن کون بندہ ہے تم میں سے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ. میں یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا طاق میں رہتے تھے کہ میں ابو بکر کی نیکیوں پہ مطلع ہو جاؤں، میں بھی وہ عمل کیا کروں جو ابو بکر کرتا ہے، میں بھی وہ عمل کیا کروں جو ابو بکر کرتا ہے. چنانچہ ایک موقع پہ بتلایا گیا کہ ابو بکر تو فلانے وقت میں ایک بالکل ضعیف مسکین معذور محتاج اکیلی اپنے گھر کے اندر ایک بڑھیا عورت نابینی کے پاس پہنچ جایا کرتا ہے، اس کے گھر کا جھاڑو لگاتا ہے، اسے طہارت کرواتا ہے، اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اندھیرے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا اس سے جلدی جا کر وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے تو دیکھا جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ سارے کام تو پہلے ہوئے پڑے ہیں جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں. تو اتنا نیکی کا حریص. یہ بھی تو صحابہ کی زندگیاں ہیں، تو ہمیں یہ اپنانی ہے سیرت. روزہ رکھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. چوتھا سوال میرے نبی کریم نے فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا. آج کے دن کون سا بندہ ہے تم میں سے جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ مریض کی عیادت کی. قال ابو بکر انا. ابو بکر چوتھی مرتبہ بول پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کی. یہ ایک ہی دن کی بات ہے، اکٹھی ایک مجلس کی بات ہے. میں نے کی ہے مریض کی عیادت. مریض کی عیادت بھی بہت بڑا اجر ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ تعلق ہے تو جاؤں گا بس. تعلق میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں، میں نہ گیا تو کیا ہے. تعلق نبھانے کے لیے نہیں جانا ہوتا، ٹھیک ہے اس کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ تعلقات قائم رکھے جائیں، خبر گیری کی جائے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی. لیکن
اگر تعلق نہ بھی ہو لیکن آپ کی معلومات میں آ گیا کہ میرے محلے میں فلانا بندہ بیمار ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہوگا، یا چلو ویسے ہی میں چلا جاؤں، اس کی ذرا دل جوئی ہو جائے گی۔ مریض کی عادت، فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، اور یار جتنا قدر ہماری استطاعت طاقت میں ہے اتنا تو ہم کریں، کم از کم اپنے محلے میں تو کر سکتے ہیں نا، چلو دور جانا تو بڑی بعد کی بات ہے نا۔ جتنا قدر، تکلفات کی تو ویسے شریعت قائل نہیں، جتنا قدر آپ کی طاقت اور سکت میں ہے وہ تو کریں، وہ تو کریں۔ مریض کی عیادت کتنا بڑا اجر ہے، سبحان اللہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرا بندہ، میں دنیا میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری عیادت ہی نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا، اللہ تو بیماریوں سے پاک ہے، تو کب بیمار ہوا؟ تو بیماریوں سے پاک۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، رب کہے گا کہ وہ جو فلاں بندہ تیری معلومات میں تھا، تیرے محلے کا تھا، تیرا تعلق دار تھا، تیری پہنچ میں تھا، تیری رسائی میں تھا، تو اگر اس کے پاس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو میں اللہ کو وہاں پاتا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رضا وہاں پاتا، وہاں تجھے میری رضا ملتی، میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ اللہ فرمائے کہ میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانے کا ہی نہیں پوچھا۔ بندہ کہے گا، اللہ جی تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، بھلا میں تجھے کھانا کھلانے کے لیے کیسے جاؤں یا کیا کروں؟ یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہے۔ اللہ فرمائے کہ وہ فلانا بندہ تیرے قرب و جوار میں بھوکا پڑا رہتا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا اسے کھانا پلانا اس پینا کرانے کے لیے، میں اللہ کو وہاں پاتا، مجھے اللہ کو تو وہاں پاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو کسی مسکین کو کھانا کھلاتا، کسی مریض کی عیادت کرتا، کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرتا اور وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی تو وہاں جاتا اور تجھے اپنے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا۔ تو یہ 4 عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان چاروں عملوں پہ پوری اس جماعت صحابہ میں لبیک کرنے والا کون ہے جی؟ حاضری لگوانے والا صدیق اکبر ہے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ سن لو پھر، آ میرے یارو، یہ چاروں کام جس بندے نے جمع کر لیے ہیں وہ بندہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 کام جس نے جمع کر لیے اپنی زندگی میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب ہے کہ جنت جانے کے لیے چھوٹا موٹا عمل بھی اللہ کو اگر پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی صدیق اکبر کی زندگی ہے، عملی زندگی، عملی زندگی، عمل کرتے ہیں۔ آج ہم عمل سے غافل ہو گئے، بیکار ہو گئی ہماری زندگی، ہم وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ ایک دفعہ جو وقت نکل گیا ہاتھ سے وہ دوبارہ لمحہ واپس تو نہیں آئے گا، اس لیے جو نکل گیا ہاتھ سے، میں اکثر حدیث سناتا رہتا ہوں، بروز محشر جہنمی بھی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم عمل کرتے، وقت ضائع نہ کرتے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی بھی حسرت کریں گے۔ بھائی وہ کیوں حسرت کریں گے، وہ تو جنت میں پہنچ گئے۔
فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ حسرت اس بات پہ کریں گے، آئے کاش وہ وقت جو ہم نے ضائع کیا اور جس لمحے میں ہم نے اللہ کا ذکر اور یاد نہیں کی تھی، اے کاش ہم اس میں بھی کر لیتے تاکہ آج جنت میں درجہ ہمارا اس سے بھی اونچا ہوا، اونچا درجہ ہوتا۔ تو جب جنتی بھی حسرت کریں گے تو اندازہ لگاؤ جہنمیوں کی حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس حسرت کے بعد ان کی وہ صرف حسرت ہی رہ جائے گی۔ اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پہلے کچھ کر لیتا تو کچھ بچ جاتا، لیکن اس وقت تو کچھ کیا نہ اور اب پچھتاتا ہے، تو اب پچھتانے کا کوئی فائدہ، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم صحابہ کی سیرتوں کو سننے کے شوقین تو ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے علماء سے فرمائشیں بھی کرتے ہیں، استاد جی آج فلانا واقعہ سنا دو، آج فلانے نبی کا قصہ سنا دو، آج فلانے صحابی کا قصہ سنا دو، سیرت سنا دو۔ یہ ہمیں شوق تو ہوتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ شوق صرف سننے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحابہ کی زندگیوں کو سن کر ہمیں بھی ان جیسا عمل اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر سننا بھی بیکار ہے اور فضول ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ ایک عملی پہلو میں نے سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے تھوڑا سا آپ کو نکال کے دکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی، آئی ہیں سمجھ، آئی ہیں۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں، میں نے تو صرف 2-4 حدیثیں آپ کو سنائی، لیکن اگر انہی پہ عمل ہو جائے تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارا، لمبی بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ انہی پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔